खुशामदीद ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज की इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम अब्दुल-रशीद परवीन साहब के साथ। परवीन साहब जो हैं ये एक हिस्टोरियन हैं, राइटर, कॉलमनिस्ट, नावलिस्ट और इसके साथ साथ किताबें पढ़ने लिखने और किताबें जमा करने के इंतहा शौक़ रखते हैं। आए जाने इनके हालात ज़िंदगी के बारे में और ख़ासकर आज जो बातचीत करनी है इनके साथ वो है इनकी इल्मी और कलमी दुनिया के हवाले से इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है कश्मीर हिस्ट्री को, और इसके साथ साथ इब्तिदाई दौर से इन्होंने एज़ नावलिस्ट अपना पहला कदम अदबी दुनिया में रखा है। उस हवाले से भी बातचीत होगी और साथ साथ आज के इस वक्त में अभी क्या स्टेटस है इनका, उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा। परवीन साहब, इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। हम भी आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें अपने साथ यहाँ शर्फ़ मुलाक़ात बख्शा है। तो आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, हम खुश दिली से आपकी बातों का जवाब देंगे। तो इब्तिदाई दौर से शुरू करेंगे, कैसे आपने कलमी दुनिया में अपना कदम रखा और शुरू से ही बताएं आप कैसे किताबी दुनिया के साथ आपका शौक़ ज़ौक़ बढ़ गया। दरअसल हमारा जो माहौल था, घर का माहौल था, इससे आप अदबी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब शुरू से ही शायरी किया करते थे कश्मीरी में और बड़े अच्छे मशहूर मारूफ शायर हैं, तसव्वुफ़ के शायर माने जाते हैं, मोहिउद्दीन गुलशन, शायद आपने नाम सुना हो। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो भी कुछ फ़कीराना टाइप की ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छे जो अहल सुफ़ा थे, अच्छे जो आला किस्म के उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग थे, उनके साथ उनकी बैठकें हुआ करती थी, शर्फ़ मुलाक़ात हुआ करते थे। हमारे घर इन दरवेशों का, फ़कीरों का आना जाना रहता था। और बीच में मेरे बचपन के ज़माने में हमारे घर में अक्सर महफ़िल समा भी हुआ करती थी। और जो जाड़े का मौसम जब भी आता था तो वहाँ ये सामनाम, गुलरेज़, मसनवी जैसी ये हीमाल नगरा वगैरह वगैरह ये सब पढ़ी जाती थी। तो मुझे भी थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी मेरी भी पैदा हो गई। ये चूँकि कश्मीरी में थी, लेकिन 7वीं जमात तक आते आते मेरी दिलचस्पियाँ उर्दू के साथ बढ़ गई। तो मैंने कहीं हमारे घर में पता नहीं किसकी किताब थी, कैसे लाई थी, ये अलिफ लैला हज़ार दास्तान। तो मैंने 7वीं जमात में उसको पढ़ना शुरू किया, आखिर तक पढ़ा, कई बार पढ़ा, हर बार कोई न कोई उसमें से कोई स्टोरी में पढ़ा करता था और मुझे ज़बानी फिर याद रहती थी। तो इसके साथ वो क़िस्सा हातम तय वगैरह जैसी किताबें भी 7वीं जमात में मैंने पढ़ी। और इसी 7वीं जमात में मैंने सोचा कि मैं भी कोई ये इस तरह की कहानी लिखूं जैसे उस किताब में हुआ करती थी। तब तक मुझे पता नहीं था कि नावल, अफसाने वगैरह कुछ और भी होता है। इत्तेफाक से बांडीपुर में हमारी दुकान थी, मेरे भाई साहब की, मेरे वालिद साहब की। कौन सी दुकान थी? एक तो हौजरी की थी भाई साहब की, और मेरे वालिद साहब मनारी की दुकान वहाँ किया करते थे। 2 दुकानें थी, अच्छी खासी चल रही थी। मैंने 8वीं का बोर्ड वहीं से पास किया है। तो अच्छा, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई? पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी, मैं भी उनके साथ शिफ्ट हो गया था। तो असल में 7th में वहाँ ही मेरी दिलचस्पियाँ अदब के साथ बढ़ गई, क्योंकि हमारी दुकान के साथ एक वहाँ दुकानदार रहा करता था, उसका नाम गुलाम मोहम्मद था। लोन न्यूज़ एजेंसी थी वो, उसके पास 100-150 नावल थे। तो वो किराए पर वो उन नावल को दिया करता था। 1-2 बार मैंने भी 1-2 नावल लिए तो दिलचस्पी पैदा हो गई, तो पढ़ता चला गया। ये किराए से देते थे नावल? किराए से, उस वक्त वो किराए पर। ये कौन सा था साल? ये 63 1963 64 था उसका ये कंसेप्शन था। उसको लोग नून मोहम्मद के नाम से जानते थे। बड़ा प्यारा शख्स था, बड़ा आज भी बांडीपुर वाले उसे याद करते हैं। वो DNC के साथ उसका ताल्लुक़ था, DNC पार्टी। 12
تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ارے ناول بھی کوئی چیز ہے, افسانے بھی کوئی چیز ہے. پھر اس کی دکان میں شمع ہوتی ہے, شمع وہ میگزین فلمی شمع ہوتا تھا, 20ویں صدی ہوتی تھی. میں نے ان کو بھی آہستہ آہستہ پڑھنا اور اس میں دلچسپی لینا شروع کیا. اور لگ بھگ ہندوستان یا پاکستان کے تمام, اگر نہ کہوں پھر بھی اکثر و بیشتر 50-60% شعراء اور ادبا کے نام میں جان گیا ادھر ہی 7ویں جماعت میں. 8ویں کے بعد تو میں سوپور آ گیا واپس, ہم سب آئے شفٹ ہو کے. تو پہلی بار 9th میں جب میں ہائر سیکنڈری میں نے جوائن کیا تو ہماری جو ٹاؤن ایریا کمیٹی تھی اتفاقاً وہاں جانا ہوا, کیونکہ 2-4 منٹ کے راستے پر فاصلے پر ہے وہ ہائر سیکنڈری سے. تو میں نے یہاں ایک بہت بڑی لائبریری دیکھی, میں متحر رہ گیا. کالج کی لائبریری تھی؟ نہیں, ٹاؤن ایریا کی لائبریری. ٹاؤن ایریا اتنی بڑی الماریاں, اتنی بڑی کتابیں, ضخیم کتابیں. میں حیران رہ گیا, متحر رہ گیا کہ مجھے پتہ بھی نہیں, کبھی آیا ہی نہیں تھا. میرے خیال میں 2-2.5 ہزار کتابیں اس لائبریری میں اس وقت موجود تھی. یہاں سے میں نے شروع کیا. 2 سال مسلسل میں نے وہ اللہ انہیں مغفرت کرے, وہ میرے دوست بن گئے تھے جو لائبریرین تھے, ان کا نام غلام محی الدین تھا. وہ مجھے ایسے ہی 2-2, 3-3 ناول دیا کرتے تھے, یا جو بھی کتابیں میں چاہتا تھا 2-2, 3-3 اکٹھی دیا, 2-4 روز کے بعد میں واپس کر دیتا تھا. یعنی میری رفتار بہت تھی پڑھنے کی. تو یاداشتیں بھی بہت خوب تھی, کیونکہ آج بھی مجھے جب کچھ ریفرنس دینی ہوتی ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کس کتاب میں پڑھا تھا. یہ اگر پیج اب یاد نہیں آتا لیکن یہ یاد آتا ہے کہ میں نے کہیں یہ پڑھا ہے. بہرحال یہ ساری لائبریری آہستہ آہستہ میں نے ختم کی. 2nd ایئر کے بعد 3rd ایئر جسے الیکٹو کہتے ہیں, 11ویں جماعت ہائر سیکنڈری میں نے پہلا افسانے کچھ لکھے تھے, لیکن پہلا افسانہ میں نے اخبار آفتاب کو دے دیا. آہ کے اثر ہونے تک اس کا عنوان تھا. اور یہ میری حیرت کی کوئی انتہائی نہیں رہی جب یہ افسانہ 2 دن کے بعد میں نے اخبار میں دیکھا. اچھا, نیوز پیپر میں یہ افسانہ آ گیا؟ ہاں, کیونکہ اس وقت صرف ایک افسانہ نگار تھا جس کا آفتاب میں آیا کرتا تھا. اس کا نام تھا عمر مجید, سری نگر کا. بڑا اچھا تھا, اللہ ان کی مغفرت کرے, بڑا اچھا نام ہے اس ادبی دنیا میں. پھر اس نے کوئی اردو کا وہ بھی شروع کیا تھا. بہرحال تو اس کے بعد میرا نام اس اخبار میں آ گیا. تو یہاں سے پھر میں اخبار میں لکھنے لگا. جلد ہی میں نے شفٹ باہر دہلی کیا. اچھے میگزینوں میں افسانے دیے. سٹی سپورٹس میگزین تھا اور جتنے بھی ادبی میگزین تھے ان میں بھی آہستہ آہستہ میرے مضامین, میرے یہ افسانے آنے لگے. تو جب میں نے BA فائنل کا امتحان دیا تھا اسی چاڑے میں, یعنی اسی ونٹر میں نے اپنا پہلا ناول مکمل کیا دل اور دیا کے نام سے. جی, دل اور دیا کے نام سے. یہ میرا پہلا ناول تھا. یہ کون سا ایئر کون سا تھا؟ یہ تھا 72 میں. یہ جنوری فروری میں کمپلیٹ ہو گیا. مارچ 72 میں دہلی گیا. اچھا, تھوڑا ڈیٹیلڈ بتائیں کہ کیسے دلی, کیسے وہاں کے جو پبلشرز ہیں ان کے ساتھ کیسے آپ نے کانٹیکٹ کمیونیکیٹ کیا؟ یہ بہت دلچسپ سوال بھی ہے. کس نے آپ کو ہیلپ کی وہ پبلشنگ ورلڈ میں آنے کے لیے؟ بھائی, جب میں نے یہ ناول لکھا تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں امیچور تھا. میرا ضرب بھی اتنا اعلیٰ نہیں تھا. میرے ذہن کی بھی وسعت شاید اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو میں اسی بڑے بھائی صاحب کے ساتھ, گلشن صاحب کے ساتھ دہلی چلا گیا مارچ میں. تو میرے پاس تقریباً 20 پبلشرز کا ایڈریس تھا جنہیں میں پڑھا کرتا تھا, جن کی کتابیں میں پڑھا کرتا تھا. بک سے ہی آپ نے ایڈریس وغیرہ میں نے اٹھا رکھے تھے. میں دہلی پہنچ کے میں نے وہاں کوشش کی. تو پہلے ہی روز سے میں نے 2-2, 3-3 پبلشرز سے بات کی. تو یہ بالکل اس بات کا اقرار کروں گا, مجھے دیکھتے ہی شاید پبلشر سمجھتے تھے یا اپنے ذہن میں سوچتے تھے کہ ارے یہ کوئی بچہ ہے کشمیر سے آ گیا ہے. کشمیر والے اردو بھی ٹھیک سے نہیں لکھ پاتے, ان کی اردو بھی کچھ اور ہی ہوتے, کیا لکھے گا ناول. پھر وہ مجھے کہتے تھے ٹالنے کے لیے کہ بھائی ہمیں ہمارا پروگرام نہیں ہے,
कोई नावल छापने का किसी और जगह जाए। तो 6-7 दिन में दिल्ली में रहा। इन 6-7 दिन के बाद जब मैंने सोचा कि मैंने कितनी मेहनत की है और कितने जितने भी पब्लिशर्स के थे मेरे एड्रेस वो सब मैंने छांट लिए थे, सबके साथ मिला था, लेकिन किसी ने मेरा नावल नहीं छापा। छापने की तो बात ही नहीं, पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। कम से कम ये तो रहा मेरे मन में कि कोई देख ही लेता, 1-2 पेज पढ़ ही लेता, ये भी किसी ने नहीं मिल जाती है आपको। तो बहरहाल एक बार मैं बड़ा मायूस बैठा था अपने होटल में, तो एक जवां से आदमी आ गए, वो सामने बैठ गए, चाय हमने इकट्ठी पी। उसने बस ताड़ के कहा कि अरे बेटा क्यों मायूस हो, क्या बात है। तो बहरहाल मैंने उसे बताया इस तरह से हिस्सा मैं कश्मीर में मेरे पास नावल है, मैं नावल लेके आया था, मुझे पता था कि कोई। ने कहा अच्छा ये नावल लिखा है, उठो मेरे साथ। ये कौन थे? ये मैं नहीं जानता, कोई किशन उसका नाम था, किशन जी कुछ उसने बताया था नाम था, मगर बड़ा अजीब बंदा था। मुझे उठाकर यहाँ से रिक्शे में बिठाया और दरियागंज लिया, सीधा दरियागंज में उस वक्त स्टार पॉकेट बुक्स वालों की शोरूम थी जिसका मालिक अमरनाथ था। अमरनाथ बड़ा पब्लिशर उस वक्त माना जाता था। वो गुलशन नंदा, आरिफ महरवी, ये दूसरे जो अख्तर आदिल रूप, कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद, सब जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं इनकी किताबें वहाँ से छप कर आ जाती थी। वो पब्लिशर था, बड़ा पब्लिशर था। तो बहरहाल मैं भी बैठ गया। मेरे इस मोहसिन ने जो मेरे साथ आया था, बिल्कुल क्या कहते हैं, उनसे कहा अमर ये मेरा छोटा भाई है, इसने नावल लिखा है, इस मसौदे को देखो। तो अमर ने यही कहा है, मेरी तरफ देख कर कहा कि नहीं जिगराम, ये दोस्त हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है अभी छापने का। तो वो बड़ा उसने बड़ा गुस्सा किया, शायद उसका लंगूटिया यार था, हम निवाला हम प्याला। मुझसे कहा चलो ये कोई यार वार नहीं है मेरा। फिर अमरनाथ ने हमको बिठाया वगैरह, वो कहा ज़रा ये कापी दे दो क्या है। उस वक्त मसवदा वो कापी होती थी, बाला कापी, तो एक मैंने उसको दे दी। तो ये पहला पब्लिशर था जिसने मेरे 10-15 पेज इस नावल के पढ़े। फिर मुख्तसर सी बात ये कह दी कि एक चिट पर लिख कर दे दिया, इस शख्स के सुपुर्द किया और उसे कहा कि इस शख्स के पास जाओ, यह इस उर्दू नावल का डब हिंदी में कर देगा। ओके, अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए? ट्रांसलेशन क्या, इसको डब कहते हैं। वही रहेगा, पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा, सिर्फ स्क्रिप्ट, वो उर्दू स्क्रिप्ट है, ये हिंदी। तो ये बात उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाया कि ये बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस होने का, बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवास पर आने का। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, देखें तो मैंने बस बड़े लेंस पे आप छा जाता। लेकिन मैंने सोचा कि जिसके लिए नावल लिखा है, सीधी सी बात है, वो हिंदी नहीं पढ़ेगा, वो उसको तो उर्दू ही। आप कश्मीरी इसके लिए कन्फाइनेड थे उस वक्त? हाँ, किसी खास शख्स के लिए कन्फाइनेड था, किसी, ये होता ही है, बचपन का दौर है, नौजवानी के दौर था। बहरहाल मैंने ये नावल वहाँ नहीं दिया। तो एक बार अचानक लास्ट जब मेरे 2 दिन रह गए थे, 2-3 दिन रह गए थे वापस आने को, तो एक बार चलते चलते मुझे बड़ा बोर्ड नज़र आया, नाज पब्लिशिंग हाउस दिल्ली। इसका एड्रेस मेरे पास नहीं था, अचानक देखा तो यहाँ 2-3 आदमी बैठे हुए थे। मैं सीधा प्रोपराइटर के पास गया, उसका नाम अब्दुल समद था, बड़े अच्छे आदमी थे जी। मैंने उनसे भी कहा कि यार मैंने नावल लिखा है, कश्मीर से हूँ, सोपोर से हूँ। तो वो श्रीनगर आया जाया करते थे क्योंकि यहाँ उनके साथ थे बड़े बड़े जो पब्लिशर हैं, उनके साथ मरासिम थे जी। तो मैंने कहा मैंने भी लिखा है। कहा नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है छापने का इस वक्त। बिल्कुल यही एक जुमला था जो उसने भी बोला। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि एक बैठे हुए शख्स ने, जो मुझे बाद में पता चला कि ये अर्गली साहब हैं, दिल्ली के नावल निगार हैं, नावलें ये भी लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा फारूक अर्गली रहा करते थे। तो इसके साथ बैठे वो आपस में गपशप कर रहे थे। हाँ, तो मेरा मसवदा उसने लिया और ये कहा कि 2 दिन के बाद ये इस दुकान पर वापस आ जाओ। तो 2 दिन के बाद मैं जब गया तो ये तीनों वहाँ बैठे थे।
امیر قزلباش تھا, یہ اظہار اثر صاحب تھے, بڑے رائٹر تھے, فکشن رائٹر, یہ فاروق ارگلی تھا, سمد صاحب تھے تو وغیرہ. تو پھر ارگلی نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی یہ پہلا اسکرپٹ ہے کسی کشمیری کا جس میں 60-70 پیج پڑھنے کے بعد مجھے کشمیریت کی بو آ گئی, تب تک میں نہیں سمجھا کہ یہ کسی کشمیری نے لکھا, اس کو چھاپ دو. اچھا ہے, میں نے دیکھا, میں نے ریکمینڈ کیا کہ چھاپ دینے کی. بس یہی بات مختصر ہو گئی. تو یہ سمد صاحب نے وہ اسکرپٹ مجھ سے لیا, تھوڑی سی بات ہو گئی, میں گھر چلا آیا. تو یہ مارچ کا مہینہ تھا, اپریل مئی جون جولائی میں یہ مارکیٹ میں آ گیا, اینڈنگ جولائی میں ناز پبلشنگ ہاؤس کی طرف سے دل اور دیا. اور پہلے ہی ہفتے میں یہ امریکن لائبریریز 18 لائبریریز نے منتخب کیا تھا اپنی. یہ کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 72 کی بات ہو رہی ہے, 72 ہی میں ہوا. تو اس کے بعد کلکتہ کی جو لائبریری ہے وہاں گئے, اور یہاں جموں کشمیر جتنے بھی یونیورسٹی ہیں, لائبریریز ہیں, کالج والج, یہاں یہ ناول آ گیا. تو یہ میرا پہلا ناول تھا, اچھا ناول تھا, بہت اچھا تھا, کہ سینٹیمنٹل تھا, جیسے ناول اس وقت چلا کرتے تھے اسی ٹائپ کا تھا. لیکن میرے پاس بدقسمتی سے کوئی کاپی, ایک کاپی بھی موجود نہیں اب, کیونکہ اس کی بھی ایک اپنی وجہ ہے. تو اس کے بعد تو 78 میں میں نے یہ ناول لکھا, یہ ناولیٹ ہے, چھوٹا سا ناول ہے. تو یہ لکھا تھا 78 کے بعد. کچھ عرصے کے لیے میں نے کچھ کشمیری ڈرامے بھی لکھے, تھوڑے عرصے کے لیے 2-3 ڈرامے لکھے جو سٹیج بھی ہوئے, سوپور میں بھی اور کئی جگہوں پر یہاں آس پاس. تو پھر اچانک ایک انہونی سی ہو گئی, میں یہ کہوں گا کہ وہ بات ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, کہ میں نے قلم چھوڑ دیا پورے اپنے جوبن پر. اب جب میں جوبن پر آ رہا تھا, جب آپ پیک پر تھے, جب ابھی پیک پر نہیں آیا تھا, کیونکہ میرے جو دوست تھے, پین فرینڈ جو بن گئے تھے, شارٹ سٹوری رائٹر, افسان نگار یا ڈرامہ نگار, وہ ٹی وی پر جانے لگے تھے, ریڈیو پروگرام دیا کرتے تھے. اب ان کی توسط سے وہ شاید میں بھی ان کے ساتھ اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا. پوری ہوپ میری بن گئی تھی کہ مجھے بھی, میرے ڈرامے بھی وہاں جائیں گے, کیونکہ میرے ایک دوست نے, مرحوم شمس الدین شمیم, اس کے ڈرامے پھر آئے ٹی وی پر, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس طرح سے لکھو. تو بہرحال اس کو ڈرامٹائز کرنے کے لیے, ہاں, لیکن یہ پتہ نہیں اپنی تقدیر میں کیا تھا کہ 78 میں نے قلم یکسر, یکمشت, یک بارگی چھوڑ دیا. بالکل چھوڑ دیا, ایسے چھوڑ دیا کہ ذہن میں کوئی پلاٹ آ جاتا تھا, افسانہ آ جاتا تھا, یا ناول کا کوئی کی کہانی اس پر موضوع آ جاتا تھا, لیکن قلم نہیں اٹھایا میں نے. کیوں, کیا وجہ ہوئی اس وقت؟ کچھ بیماریاں وغیرہ اس طرح کا کچھ؟ نہیں, بیمار بھی نہیں تھا, بالکل صحت مند, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھاک. لیکن کیا بتائیں, کچھ بتانے کی بات ہی نہیں. کسی نے کہا کہ آپ مت لکھیں, بات اتنی سی تھی. کسی نے کہا کہ بکواس لکھتے ہو. اچھا, ڈسکوریج ہوئے ہیں آپ؟ ڈسکریج ہوا کیا تھا, وہ پیار سے کہا تھا اس نے کہ بکواس لکھتا ہو. میں نے کچھ اور دے لیا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا, بس یہ کچھ اور بات ہے. بہرحال اس کو چھوڑ کے لکھنا بند کر دیا. پھر میں نے کبھی نہیں لکھا, کچھ نہیں لکھا. 25 ایئرس تک کچھ نہیں لکھا. ایک بہت بڑی بات, 25 سال تک آپ نے 2005 تک. جی 78 سے کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 78 سے 27 ایئرس تک میں نے کچھ نہیں لکھا. اب کس کو یاد رہا تھا کہ میں نے کبھی ناول لکھا ہے؟ کس کو یاد رہا تھا؟ وہ جنریشن ہی, جوان بوڑھے ہو گئے تھے, بوڑھے مر گئے تھے, بچے جوان ہو گئے تھے. کس کو پتا تھا کہ رشید پروین بھی کوئی لکھنے والا تھا سوپور میں؟ نہیں, یہ تو ہوتا کارواں کے گرد میں کھو گیا تھا میں, یہ نام ہی کھو گیا تھا. اور لیکن مجھے افسوس بھی نہیں ہوا اس کا, شاید اب ہو رہا ہو, لیکن
चलता रहा सिलसिला। उसके बाद जब आपने दोबारा कलम उठाना शुरू किया, और ये भी एक दिलचस्प बात जैसे है, ये बताऊंगा बड़ी दिलचस्प बात है। 2005 के आखिर में एक बार एक और अनहोनी, एक और अजीब वाक़ा या हैरत अंगेज़ वाक़ा ही कहेंगे, ये हो गया कि जिसने कहा था कि आप मत लिखें, वही आ गया, छोटा सा कलम दे दिया और कहा कि अब लिखना शुरू कर दो। मैंने मजाक किया था, आपने लिखना ही बंद किया। बीच 25-26 साल के बाद फिर वापस बोलेंगे 25 बरस मेरी ज़िंदगी के 25 बरस जिसमें बहुत कुछ लिख सकता था। तो ये बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल बंजर थे। अब मुझे क्या लिखना था? अब अफसानों का ज़माना ही कहाँ था। मिल्टन सी देखी थी, खाक और खून देखा था, लाशें देखी थी, हैरत अंगेज़ वाक़ात देखे थे। अब अफसानों की क्या मकाम था, अफसानों का क्या जगह थी? क्योंकि यहाँ पर तो हक़ाइक़ अब अफसानों से ज़्यादा हैरत अंगेज़, अलमनाक और अंदरनाक थे बिल्कुल। तो मैंने सोचा अगर लिखना है तो अब लिखना ही है। जब किसी ने कहा लिखना है, तो अगर लिखना है तो कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो हालात हमारे कश्मीर में हैं, इनको उजागर करने का एक ही तरीका है, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा सा ये होगा कि अगर मैं कॉलम निगारी करूं, अगर मैं कॉलम लिखूं वाक़ात पर, सियासत पर, और ये सब एक्सपोज कर दूं कि मामलात क्या है, क्या बनता है, क्या होता है, कहाँ क्या होता है, जो सियासत के पीछे है, जो है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ ये मैं समझ चुका था कि सियासत वो नहीं है जो हमें नज़र आती है। अब मेरा ब्रेन थोड़ा हो गया था, मैच्योर हो गया था। मैं समझ रहा था कि जो हमारे सामने है ये कवाकिब नहीं है, कवाकिब कुछ और है, इसके पीछे कुछ और है। तो वो लिखना है, वो उबारना है, वो सोसाइटी के सामने लाना है कि असल हक़ाइक़ इस पॉलिटिक्स के पीछे क्या रहे और क्या है और क्या रहेंगे। तो मैंने कोशिश की। मेरा पहला ये जो कॉलम था वो यहाँ इतलात में आ गया, अखबार इतलात निकलता था। उसके एडिटर साहब ने कुछ मशवरे दिए, वजी अहमद इंदराबी उनका नाम है। उसके बाद जल्दी में शिफ्ट हो गया उज़्मा की तरफ। उज़्मा में शीन मीम अहमद साहब थे, उनसे राबिता हुआ तो उन्होंने भी अपने ज़रिए मशवरों से नवाजा। तो इस तरह से मैं कॉलम लिखता चला गया, लेकिन बहुत जल्द अपने स्टाइल की वजह से शायद, या उर्दू का जो मिजाज है शायद जिसको मैं पहचानता था, या वो उर्दू का मिजाज जो मेरी राइटिंग में, तहरीर में था, मैं जल्दी ही शिफ्ट कर गया हैदराबाद मुनसिफ में। दिल्ली के 7-8 अखबारात में, जो बड़े बड़े अखबारात उर्दू के हैं, मसलन हमारा समाज है, सियासी तकदीर है, मेरा वतन है, सहारा है, समय है, राष्ट्रीय ये सहारा है, जितने भी ये बड़े बड़े हैं, और 6-6, 7-7, 8-8 इनके एडिशन मुख्तलिफ़ जगहों पर इकट्ठे निकलते हैं। इतने बड़े अखबारात हैं, इनमें मेरे कलम, अल्लाह का फजल है कि आज तक इनके मेरे कॉलम इन अखबारात के जीनत बनते रहते हैं। अब भी छप रहे हैं, आज भी 3-4 अखबारात में मेरा आज ही रिसेंट कॉलम आया है जो आज के अखबारात में है कि बरसगीरी हिंदू पाक पर वो आर्टिकल है। तो आज भी आया है। दिन एक हफ्ते में एक आर्टिकल मेरा इन सारे अखबार में आता है, और कश्मीर के भी जितने भी अखबार हैं देते रहते हैं। ये यहाँ से मैंने 205-206 से शुरू किया नई सिरे। अब ये जो किताब आपके पास है, जिसके बारे में आप, ये मेरे सोपोर तुझ पे दिल कुर्बा जी। तो ये टाइटल भी प्यारा सा टाइटल है, और इसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताएं कि कैसे ये टाइटल आपने चूज़ किया, और ये किताबी शक्ल कैसे मेरे दी। ये अगर आप मेरा ये सुनेंगे तो डीडी का इंटरव्यू, उन्होंने भी, नियाज़ साहब ने भी ये बात बहुत पसंद की कि मेरी जो टाइटल होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। जैसे आज ही का टाइटल जो अखबार में आया है, बरसगीर हिंदू पाक, तो उसके बाद गालिब का एक शायर है, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो,
इस तरह से मैं टाइटल दिया करता हूँ, तो किसी किसी शहर में ये बता देता हूँ, तो बड़े अट्रैक्टिव बन, या जैसे कश्मीर तेरी मेरी कहानी है, ये भी इस तरह से, ये मेरे सोपोर तुझ पे दिल कुर्बान। इसका ये था कि एक बार मैं जब मेरे कॉलम उज़्मा में छपा करते थे, तो ये मेरे दोस्त थे हंदवारा के, तो इनका एक अखबार निकलता है तामील इरशाद, ओके, ये राजा साहब है, मोहद्दीन साहब है, आकाश है, और इनके अच्छे मेरे ताल्लुकात थे। तो हंदवारा में एक बार उनके यहाँ बड़ी ऐसे, ये कितने सालों तक आपने कॉलम्स रेगुलर छापे और उसके बाद किताबी शक्ल इसको? यही तो बताऊंगा। जी जी। तो वहाँ उनके घर में मैं मौजूद था, कोई कुछ पार्टी थी हल्की सी फुल्की सी, बहरहाल मैं मौजूद था, खाना खाया, तो उन्होंने कहा कि यार उज़्मा में लिखते हो वो ये वगैरह, तो हमारे अखबार में आप कुछ नहीं लिखते। मैंने कहा आपके अखबार में कुछ और ही लिख देंगे लेकिन दूसरे नाम से लिखेंगे। उसकी भी एक वजह थी। तो ये कॉलम इब्न रसूल सोपोर के नाम से, इब्न रसूल सोपोर के नाम से मैंने लिखे, और ये सिर्फ उसी अखबार में आ गई। सोपोर पर मैंने सोचा था कि 10-15 आर्टिकल लिखूंगा और ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लिखते लिखते तो 112 आर्टिकल मैंने लिख दिए, 112 हफ्तों तक। उसके वीकली हफ्ते में एक बार होता था, तो इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई अखबार की। मेरे ख्याल में शायद अब वो माने न माने, लेकिन अखबार भी ठीक ठाक, सोपोर में अगर ये 30-40 बिकता था, तो उसके बाद 200-300 आने लगा, क्योंकि लोगों को सोपोर के साथ दिलचस्पी थी, हिस्ट्री थी। तो इस तरह से ये फिर मैंने इसको किताबी शक्ल दे दी, तो ये आ गई। उज़्मा वगैरह में तो रशीद परवीन के नाम से ही मेरे आर्टिकल आते रहे। तो कश्मीर उज़्मा में जी, बाहर भी अब भी। और ये जो मैंने बताया कश्मीर तेरी मेरी कहानी का भी इस तरह से ही इत्तेफाक हो गया कि मैं मुंसिफ हैदराबाद में मैंने 2-4 आर्टिकल जमहूरी दुल्हन की असमत दरी 1947 से अब तक एक सीरीज़ मैंने लिखी थी। यही टाइटल के नीचे टाइटल यही था, जमहूरी दुल्हन की असमत दरी 47 से अब तक। मैं इसमें सिर्फ इंतखाबात की बात कर रहा था जो शेख उल्लाह के दौर में हुई, फिर बख्शी के दौर में। ये इनका असल ये काट छांट इनको करके ये बता रहा था कि असल यहाँ इलेक्शन हुए ही नहीं, ये सब डूब गए। तो 5-6 आर्टिकल लिखने के बाद शायद 2-3 आर्टिकल और मैं लिख दिया था, लेकिन ये हो गया 19 अगस्त, ये हो गया 5 अगस्त 2019। ओके, सारा कुछ बंद हो गया, नेट बंद हो गया, ये सारा कुछ, सारा सिलसिला ही लिखना पढ़ना वगैरह। आप किस लिए लिखना था, क्योंकि भेज ही नहीं सकते थे, मेल बंद हो गया वो। तो उसके साथ ही फिर कोविड भी हो गया। कोविड के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ये मेल इन्होंने खोला, तो मेल ये नेट का ये सिलसिला फिर शुरू हुआ, तो मुझे फिर इन्होंने फ़ोन किया, अपने एडिटर ने, मुंसिफ ने, और अवामी न्यूज़ कोकोटा ने भी वो भी डाला करता था कि आप ये सीरीज़ कंप्लीट करें, इसको हमारे पढ़ने वाले इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कश्मीर तेरी मेरी कहानी। कश्मीर तेरी मेरी। ये एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली से छापी गई। इसमें कितने आर्टिकल्स आपने छापे फिर? ये 768 पेजेस पर है। 157 आर्टिकल्स इसमें है। तो कितने साल लगे आपको इसको लिखने में? हिसाब आप खुद कर सकते हैं। हर हफ्ते एक आर्टिकल 157 तक कितना आ जाता है जी। तो शायद 3-3.5 साल मेरे ख्याल में यही बनता हो सकता है। तो उन्होंने जब फरमाइश की तो मैंने कहा, सोचा था 2-4 आर्टिकल कश्मीर पर लिखूं, लेकिन जब मैंने अपनी हिस्ट्री के साथ मेरी दिलचस्पी है, 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे बहुत रहे थे कॉलेज के ज़माने में भी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री। फ़िलासफ़ी मेरा सब्जेक्ट रहा है, बीए मैंने किया था, फ़िलासफ़ी ही सब्जेक्ट थी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जब मैंने खंगाली अपनी नए सिरे से, थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अब मैंने इसको खंगाला, राज तरंगनी से लेकर पुरानाज तक, जितना भी जहाँ भी मुझे कुछ मिला मार्केट से उठा के लाया। 14-15 ये हिस्ट्री जो नून इस वक्त है सब मैंने जमा की, इनको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दा रह गया कि मैंने कहा कि 2-4 आर्टिकल में कहाँ क्या कितना कुछ होगा। तो मैंने शुरू किया हफ्तेवार एक आर्टिकल।
تو یہ چلتے چلتے اس میں وہ سارا پیریڈ بھی آ گیا جو اپ ٹو ڈیٹ 2022 تک ہے. یہ پوری 2022 تک پوری ہسٹری ہے. یہ 5000 سال ستی سر سے لے کر اب تک. اسی لیے اس کے اوپر لکھا ہے ستی سر سے لے کر اب تک مکمل تاریخ کشمیر. اور اس پر یہاں کشمیر کے لوگوں نے ابھی زیادہ نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ یہاں بہت کم لوگ کتابیں خرید کر پڑھتے ہیں. میرے خیال میں وہ نہیں رہا. وہ ایک اور کتاب ہے مکمل تاریخ کشمیر محمد فاروق صاحب کی, وہ بھی میرے پاس ہے. اس کو بھی پڑھا ہے. اس میں بھی میری جو آپ بتائیں کہ چونکہ پہلے سے جیسے راج ترنگی کی بات کی آپ نے, یا آپ نے نیلمت پرانا کی بات کی, حسن خیمت صاحب سے لے کر جتنے بھی ذرا آج کنٹمپریری جو جی تو یہ آلریڈی اگر لکھ چکے ہیں تو آپ کی اس ہسٹری میں واٹ از دا ڈفرینس ان بٹوین یور رائٹنگ اور ان کے جو انہوں نے آلریڈی ہسٹورینز رہے ہیں اور ایک رینون نام ہے ان کا, تو کیا فرق ہے آپ کے رائٹ اپ میں اور ان کے جو آلریڈی اکاؤنٹس؟ بہت بڑا فرق ہے. یہ کمال کی بات ہے. اور میں اگر اس پر تھوڑا سا یہ کروں کہ یہ منفرد چیز ہے, آپ کو کہیں یہ اس انداز میں نہیں ملے گی جیسا اس پروفیسر نے لکھا ہے. جو یہاں اس کے جو پیچھے جو تاثرات ہے پروفیسر شمس الزمان نے بھی لکھا ہے اور پروفیسر شاہد صدیقی نے بھی لکھا ہے کہ یہ ہسٹری نہیں لگتی ہے. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہسٹورین لکھا کرتے تھے کہ بادشاہ کے تھوڑے سے حالات, پھر دوسرے بادشاہ کے, پھر تیسرے بادشاہ کے, پھر پیریڈس کے, پھر وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی تاریخ نہیں ہے. میں نے ہندو پیریڈ کو کمپائل کیا ہے 14 آرٹیکلز میں, سارا ہندو پیریڈ جو بھی اچھا لگا مختلف کتابوں سے اس میں لکھا اور یہ دیا کہ کس نے کیا ڈفرینس کیا ہے. اور پھر میں نے اس میں اپنی تحقیق دے دی, اپنا تجزیہ دے دیا, آپ نے 7 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا اپنا 7 ابواب. تو میں نے اس میں 3 چیزیں دی ہیں جو دوسری تاریخ میں. ایک تو اس کا سٹائل تاریخ ہی نہیں ہے, یہ آرٹیکلز پر مبنی ہے. دوسرا اس میں تحقیق ہے. تیسرا یہ حقائق پر اس طرح سے مبنی ہے کہ جو مجھے بہت ساری تاریخوں سے ملا ہے اس کا نچوڑ اس کی عطر دی ہے, کنفیوژن کہیں نہیں کیا. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں پھر اپنے تبصرے دیے ہیں. میں نے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ قرینی قیاس کیا ہونا چاہیے. مثلا کشمیر کی بات آ گئی, میں نے اس آرٹیکل میں یہ دے دیے کہ کشمیر کی یہ میتھالوجی جو ہے نام کی وغیرہ وغیرہ. پھر قرینی قیاس یہ ہے میں نے اس میں دے دیا ہے کہ اصل قرینی قیاس کیا ہے, یا کسی شخص پر یا کسی جگہ پر جو بھی اس میں ہے کہ اس کی جو وجہ تسمیہ بنی ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ بنا ہے, اس کو کاٹ چھانٹ کر یہ اپنا تجزیہ دے دیا ہے کہ حقائق کیا ہو سکتے ہیں. تو 3 چیزیں اس میں منفرد ہیں جو آپ کو کسی ہسٹری میں نہیں ملیں. جناب آپ بتائیں, میرے سوپور تو اس پہ دل قربان, چونکہ سوپور کی بات جب آتی ہے, آپ بھی سوپور سے بلانگ کرتے ہیں, تو ابتدائی دور سے بتائیں کہ آپ کس محلے, کس گلی, اور شروع سے بتائیں آپ کی پیدائش, اور آپ کے محلے میں آپ نے شروع سے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی وہ محفل سما اس طرح کی محفلیں ہوا کرتی تھی. ڈیٹیلڈ سننا چاہوں گا میں آپ سے. یہ جہلم کے کنارے پر خوشحال صاحب کے نام پر محلہ خوشحال متو ہے. خوشحال متو کے محلے میں ایک 3 منزلہ عمارت تھی. میں اس میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب کا نام تھا غلام رسول. غلام رسول چنگال. میں چنگال ذات سے تعلق رکھتا ہوں. میری ذات چنگال ہے. اور چنگال کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تاریخی بے حقی ملا احمد نے ہمارے خاندان کا اس میں تذکرہ کیا ہے. ملا احمد نے کہ ہم کشمیر سے بلانگ نہیں کرتے, ہم پکھلی ہزارہ سے آئے ہوئے ہیں. آپ کا جو اینسسٹرل لینیج ہے, ہمارے اینسسٹر پکھلی ہزارہ صوبہ سرحد سے آئے ہوئے ہیں. یہ ملا احمد لکھتا ہے اپنی تاریخ میں, تاریخی بے حقی میں. تو ہم وہاں سے آئے ہیں. تو ہمارے جو جد امجد تھے ان کا نام حضرت سید محمد چنگال تھا. حضرت سید محمد چنگال پکھلی میں حضرت سید یعقوب جو
سیستان سے یہاں آ رہے تھے, کشمیر آ رہے تھے, ان کے ہمراہ ہو گئے پکلی میں ہمارے جد. اچھا, ایز ڈسائپل. ڈسائپل وہ بھی اچھے رہے ہوں گے, صوفی رہے ہوں گے. جی جی, تو ان کی انفلوئنس میں رہے ہو. ان کے پھر کھور پٹن یعنی بانگل جو علاقہ ہے, کھور پٹن میں زیارت گاہ ان کی ہے. حضرت سید یعقوب کی زیارت ہے پہاڑی کے اوپر, آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں. اور ہمارے جو سید محمد چنگال ہے جو پکھلی ہزارہ سے آئے تھے, وہ سید حضرت یعقوب کے قدموں میں نیچے پہاڑی پر ان کا مقبرہ ہے. وہاں پہ مدفن ہے ابھی, بالکل مدفن ہے. ان کا آستانہ بنا ہوا ہے, بڑا آستانہ ہے. ہر سال 5 ربیع الثانی کو وہاں ذکر اذکار ہوتا ہے, یعنی ان کا عرس منایا جاتا ہے ہمارے سید محمد چنگال کا, جس میں ہم بھی اکثر و بیشتر حصہ لیتے ہیں. اسے لینے سے آپ بھی ہو, اور آپ بھی مطلب سید محمد چنگال سے وابستہ ہر سال وہاں پہ جاتے ہیں ہر سال درشن کے لیے. تو یہ تو ہمارا یہ تھا. تو اس لیے ہمارے گھرانے کچھ چند ہی تھے کشمیر میں, بہت زیادہ گھرانے نہیں ہے. اب ہمارے کچھ جو رشتہ دار ہیں وہ سری نگر منتقل ہو گئے, وہاں 10-20 گھرانے بن گئے. اور یہ سوپور میں 10-15 گھرانے ہیں, زیادہ نہیں ہے. تو یہ اشٹنگو ہے یہاں بانڈی پور میں, کھویا میں یہاں 10-15 گھرانے ہیں. یہ بس اتنے ہی, اس سے زیادہ چنگال گھرانے نہیں ہیں. اب پھیل رہے ہیں آہستہ بچے وغیرہ. تو یہ تو ہمارا بیک گراؤنڈ تھا. تو یہ خوشحال متو کی بات کی آپ نے, کہ اس کا نام کیسے, تھوڑا سا ڈسکرپشن دیں آپ کی, یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے؟ یہ کوئی خوشحال صاحب رہے ہیں جو بڑے غریب رہے ہیں. شاید میں نے کہیں سوپور میں لکھا ہے, تو کبھی وہ تھوڑا سا اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے, ایک بار کہیں سوئے ہوئے تھے, ایسا کہا جاتا ہے. یہ مجھے یہ مطلب کسی ہسٹری کی بات نہیں ہے, سینہ بسینہ میری ماں نے مجھے بتایا. اس کی اورل نیریٹو ہے کہ پھر وہ سوئے ہوئے تھے, تو کسی ہندو شخص نے وہاں آ کر اس کو دیکھا, تو اس کے پاؤں پر کوئی ایسی لکیر تھی جس کا مطلب تھا کہ اس سے خزانہ ملنے والا ہے کہیں. اس کو بیدار کیا, بتایا آپ کو خزانہ ملنے والا ہے کہیں, مجھے بھی یاد رکھنا. تو ایسا ہے کہ پھر اس کو کب ملا, کیا ملا, تو خوشحال متو کی جو مسجد ہے, اس کا نام ہی مسجد خوشحال متو ہے. خوشحال کے نام پر اس کا نام پڑ گیا. تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں بھی تھا جہاں میں رہا, میں نے وہ کنواں وہ ابھی تک ہے, تو وہ ہندو کے نام پر اس نے رکھا تھا, یہ کہا جاتا ہے. اب ہسٹوریکلی کوئی اور چیز میری نظر سے نہیں گزری ہے. باقی ہے سوپور میں جتنے بھی محلے ہیں ان کی اپنی تاریخ ہے, اور میں نے وہ آپ نے اس میں جو پرسنالٹیز وغیرہ جو ہے سوپور, تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کون کون سے ایسے بزرگ ہی کہہ سکتے ہیں ہم جنہوں نے اپنا نام, اپنا لوہا منوایا, اپنا جھنڈا گاڑا. اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جنہوں نے ایک کنٹریبیوشن دیا سوپور کو, ایک اچھے لیول پہ لا کے ایک پہچان دی سوپور کو. یہ ناروائی صاحب آپ اس کو 3 تقسیم کر سکتے 3 خانوں میں. ایک یہ کہ شعرا اور ادبا حضرات جنہوں نے شعر و ادب میں جھنڈے گاڑے. دوسرا وہ جنہوں نے فقیری یا تصوف میں اپنے جھنڈے گاڑے. تیسرا وہ جنہوں نے پولیٹکس میں اپنے جھنڈے گاڑے. تو میں نے ان 3 میدانوں سے جتنے بھی مجھے مل سکے اچھے, جو میں نے سمجھا کہ یہ تاریخ میں لانے کے قابل ہے, میں نے ان پر لکھا ہے. جیسے شعرا میں واسدیو رے, وہاں سے شروع کیا میں نے, واسدیو. اس سے پہلے جو تھے حنفی صاحب تھے, اس سے پہلے بھی کوئی شاعر تھے, ان کا لکھا ہے. مکھن لال کنول تک, محی الدین گوہر تک, محی الدین گلشن تک, ان سب کو میں نے اس میں جمع کر کے ان پہ لکھا ہے اور اکاموڈیٹ کیا ہے. اسی طرح سے اب پولیٹکس میں جتنے بھی یہاں ہماری نظروں میں پرانے رہے, جنہوں نے مثلاً یہی حنفی صاحب رہے ہیں, عتیقہ جی کے وہ بڑے پولیٹکس میں سرگرم رہے, ان پر لکھا ہے. یہ یاسین صاحب رہے ہیں. تو پھر رائے شماری کے دور میں جتنے بھی رہے ہیں, شیخ عبداللہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس کے وہ بڑے یہ جیل کے ساتھی رہے ہیں, صوفی صاحب ہیں, عبداللہ وکیل صاحب ہیں, حکیم حبیب اللہ صاحب, کار صاحب وغیرہ وغیرہ, ان سب پر لکھا ہے. تو جو بھی نظر آیا ہے. تو پھر رہی شخصیات وہ فقیروں کی, تو سمد صاحب بڑے مشہور سوپور کے بزرگ گزرے ہیں. شاہ صاحب درگاہ شاہ قلندر احد صاحب پر شاید
لکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں، لیکن کلندر یہ شاہ صاحب پر لکھا ہے، اور جو مجھے یہاں ملے تھے جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے اچھے کلندر رہے ہیں اور آج بھی ہیں، ان پر بھی میں نے لکھا ہے. ان سب کو میں نے کوشش کی ہے اکاموڈیٹ کروں. اور اس کے ساتھ ہی یہ پہلی کتاب ہے جس میں میں نے روسا سوپور کے جتنے بھی رئیس تھے ان پر بھی ایک ایک آرٹیکل میں نے اس میں درج، ان کا بیک گراؤنڈ، وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، پھر ان کی اٹھان کیسے ہو گئی. جیسے خواجہ صمد پنڈت ہے، جیسے ترمبو فیملی ہے، ان کا بھی لکھا ہے، جیسے یہ کھیا ان کی فیملی ہے، انیم فیملی ہے، ان پر بھی لکھا ہے. یہ سب جتنے بھی یہ گھرانے تھے بڑے اونچے، بڑے پیسے کے لحاظ سے، ان پر بھی لکھا ہے. یعنی ہر فیلڈ کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اکاموڈیٹ کروں. تو یہ میرے سوپور تجھ پہ دل قربان ایک سوپور کی تاریخ ہے، اچھی تاریخ ہے. اور یہ جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں کبھی کبھی میرے پاس آ جاتے ہیں سوپور کے بارے میں، تو پوچھتے بھی ہیں اور کتاب کا بھی یہ مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ اس کی افادیت اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، کشمیر تیری میری کہانی، ابھی لوگ ہسٹری کے ساتھ زیادہ اب دلچسپی نہیں لیتے ہے. یہ ایک دور ایسا آیا ہے، ہمارا دور یہ ہے کہ اردو اب زبان پہلے نہیں رہی کہیں. ہمارے بچے اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. جب پڑھنا ہی نہیں جانتے تو ان کے لیے کتاب کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ گوگل سے پڑھ لیتے ہیں، انگریزی پڑھ لیتے ہیں. وہ یہ میرے اپنے بچے بھی ہیں، وہ کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں. سری نگر میں میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، سیکنڈ پرائمری کی، اس نے یہ کتاب گفٹ کی ہے کہیں اسکول میں، خود پڑھ ہی نہیں سکتی. وہ ان کے ہاتھ ہی ان کو اردو کے بارے میں کوئی نہیں. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دیانتداری کے ساتھ ہم سوچیں تو ہم نے اپنے ماضی کے بارے میں کتنا جانا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ صفر. ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہسٹری سے اپنا ناطہ ہم نے توڑ لیا ہے. کہتے ہیں نا وہ ہسٹری ریپیٹس، لیکن ہسٹری ان لوگوں کے لیے ریپیٹ ہوتے جو ہسٹری کو پڑھتے نہیں ہیں. میں نے یہی مجھے یاد آیا تھا یہ شعر، پھر میں دہراؤں گا. جب نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس گردوں کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، جب اسے اپنا ماضی ہی پتہ نہیں ہوگا، جب وہ ماضی کو کھنگالتا نہیں، جب وہ اپنی تصویر ماضی کے آئینے میں نہیں دیکھ پاتا، نہیں دیکھنے کی کوشش کرتا، اسے کہاں پتہ چلے گا کہ میں کہاں تھا، کہاں آ گیا، اب میری منزل کہاں ہے، اب مجھے آگے جانا کیسے. وہ کہاں ریکٹیفائی کرے گا اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطی کو. یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری یہ بات نہیں ہے کہ میں لگتا ہے کہ بر صغیر کے سارے انٹلیکچوئلز بھی، عام شخص بھی وغیرہ بھی تاریخ سے اب وہ متنفر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہیں دلچسپی نہیں. دیکھیں کہ جب تک یہ ہماری نئی نسل، ہماری نوجوان نسل تاریخ کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑتی، تاریخ کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتی، اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ تاریخ ان کا ماضی کیسے گزرا. مثلا سکھوں کا دور کیسے گزرا، پتہ ہی ڈوگروں کا دور اس کشمیر کو کیسے بیچا گیا، کس نے بیچا، کتنے میں بیچا، فروختاً چکوں میں فروختاً ارزاں فروختاً ہمیں بیچا بھی. آج بھی ہماری وہی حالت ہے، آج بھی ہمیں بیچا اور خریدا جاتا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیسے پتہ چلے گا جب آپ ہسٹری سے تعلق ہی آپ نے توڑا ہے، جب آپ کے بچے نہیں سمجھتے آپ کی ہسٹری اپنا. یہ دنیا کی ایک ہی قوم ایسی ہے، یہ بات ایسی آ گئی کہ دنیا کی ایک قوم بہت ذہین ہے، بہت فہیم ہے، بہت اسی لیے بہت ترقی پر ہے، وہ ہے اسرائیلی قوم. ان کے 6 سالہ بچے کو اپنی 3000 سالہ تاریخ پتہ ہے. کبھی آپ نے پڑھا ہے ان کے بارے میں؟ انہیں پتہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ وہ ان کا کوئی ملک نہیں تھا. انہیں پتہ ہے تو 48 میں انہیں یہ دیش دیا گیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اب اس دیش کو قیامت برپا ہو جائے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں، اور ہمیں گریٹر اسرائیل بنا. یہ ہسٹری، یہ گریٹر، یہ
गटर प्रोजेक्ट, ये हिस्ट्री ने उनको बता दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाता है। जनाब आप ज़ोर दे रहे हैं कि जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं हमें, आप बताएं कि ज़ोर दे रहे हैं आप कि हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, और आप बताएं क्यों ज़रूरी है, और कुछ हिस्टोरियंस के नाम भी और उनकी बुक्स के हवाले से भी बताएं कि आप रिकमेंड करें कि जो आपके लगा कि मतलब वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ काम किया है कश्मीर हिस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो। सबसे पहले बताएं क्यों ज़रूरी है। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि आप तब तक अपनी नई नस्ल को सही रास्ते पर ला ही नहीं सके जब तक ना आप माजी के साथ नाता जोड़ देंगे। तो हिस्ट्री के साथ आपका नाता लाजमन जुड़ना है। आपको पता होना चाहिए अपना माजी, 100 साल, 200 साल, 300 साल, क्या हुआ है 500-600 साल के अंदर। उसके बाद भी आपको दिलचस्पी होगी तो जानना है, कम से कम 100 साल 200 साल तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे बेचा गया। ये सारी कौमों के साथ, कौमों की अतवार कहाँ बिगड़ गई, कौम कहाँ बिगड़ गई, ये हिस्ट्री उसको बता देगी। हिस्ट्री के बगैर कोई और साइंस नहीं है जो उसको बता देगा। एक अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कश्मीर की एक मैं कश्मीर पर इस लिहाज से फ़ख्र करूँगा कि हिंदुस्तान की तारीख़ 5000 बरस पर मुहित है। 5000 बरस से लेकर अब तक उनकी तारीख़ चली आ रही, यानी रिटर्न है। और हमारी तारीख़, कश्मीर की तारीख़ 5085 बरस पर मुहित है। हिंदुस्तान से भी ज़्यादा 85 बरस पर हमारी तारीख़ है। इसका मतलब है कि हमारी तारीख़ सती सर से अब तक अप टू डेट है। अब सबसे कश्मीर वाज ऑलवेज द सीट ऑफ लर्निंग, और बाहर से भी जितने भी जो रिसर्च जैसे सायूकी लिखे ह्यूनसैंग ने, या इसके बगैर भी बहुत सारे स्कॉलर्स आया करते थे। अब नागार्जुना की बात करें तो वो उनका इधर आना जाना क्यों रहता था? इल्म अदब की वजह से, तमद्दुन की वजह से। जैसे बौद्ध की तो यूनिवर्सिटी यहाँ थी, बौद्ध के ज़माने में ये बड़े ये रहा है, एक दौर रहा है बौद्धों का इस्लाम से पहले। ये इस्लाम से पहले बुद्धिज़्म इन कश्मीर। तो उस वक्त तो यहाँ यूनिवर्सिटियाँ रही है, वो उनकी बनाई हुई जगह है, यहाँ इस वक्त भी है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि नीलमत पुराना जो है वो सबसे पुरानी हमारी वो मैन्युस्क्रिप्ट से जो तहरीरी है। उसके बाद वो उनका हो गई, नहीं मिली लोगों को। पहले कुछ नुस्खे थे, मसलन हसन खुयामी के पास भी एक नुस्खा रहा था। मुल्ला अहमद जिसने तारीख़ बिही की भी लिखी है, उसके पास भी पुरानाज का एक नुस्खा था, वो पढ़ा करते थे। वो संस्कृत जानते थे, इसका मतलब है जानते थे, इसका मतलब है जानते थे। ये तो सीधी सी बात है, अगर नहीं जानते तो कैसे पढ़ते। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास है तारीख़ वो है राज तरंगनी, 7 तरंग कुल हमने ये 7 तरंगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 7 हिस्से तरंग। हाँ, हर हिस्से को तरंग कहते हैं। राज तरंगनी ये दरिया है, राजशाहों और बादशाहों का दरिया, इसका मतलब है। तो ये है, यहाँ से लेकर उसके बाद बेशुमार हिस्टोरियंस हैं जिनकी किताबें हमें मिलती हैं। मसलन आज़म ददमरी आ गया, हसन खुयामी ने भी कमाल का लिखा है, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम 3 उसकी है। जोग्राफिया अलग है, पॉलिटिकल अलग है, और ये दूसरा तज़किरा औलिया कश्मीर है। फिर आज़म ददमरी भी है, फिर लॉरेंस भी लिखा है। फिर 1-2 अंग्रेज़ जो यहाँ आए उन्होंने भी हिस्ट्री, बड़ी कमाल की हिस्ट्रीज़ उनकी भी है, उनका भी है। फिर ये आ गए, उसके बाद हमारी इस दौर में तासीर भी आ गए, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने तारीखें लिखी हैं। सब मार्केट में है, राज तरंग से लेकर अब तक जितने भी तारीख है। ये कश्मीर पे ये कुछ पॉलिटिक्स पर और भी कई कलमकारों ने लिखी है। सफुद्दीन सोज ने भी कुछ एक लिखा है, कश्मीर पेपर्स भी है, लॉरेंस का है ये वैली ऑफ कश्मीर, बहुत उसमें भी बहुत सारी रिकमेंडेड बुक है। तो ये इन सब ये सारी तारीख। आज के कॉन्टेम्पररी जो हिस्टोरियंस हैं उनके साथ आप कितने जुड़े हो? इस वक्त जो हिस्ट्री लिख रहे हैं हिस्टोरियंस जो इस वक्त आपके हमारे इधर बारामूला में एक आप रशीद परवीन साहब आप हैं, और आपके इधर बारामूला में खालिद परवेज़ साहब हैं, खालिद शमस साहब हैं, या इस तरह में बस मेरी नज़र में तो ये 1-2 हैं हिस्टोरियंस हैं। तो इनके बगैर
آپ کے کانٹیکٹ میں ہے کوئی ہسٹورین؟ آپ نے جو نام بتائے ہیں خوش قسمتی سے یہ دونوں نام میرے ذہن میں ہے. جی جی. تو ایک دو بار انہیں دیکھا بھی ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے. جی جی. لیکن جہاں تک تعلق ہے ہسٹری کا, کبھی ان کے ساتھ روبرو کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. جی جی جی. تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی ہے. یہ بارہمولہ کی ہے؟ یہ بارہمولہ کے, ہاں یہ اتنا مجھے پتہ ہے. جی جی. تو کوئی روبرو ملاقات نہیں ہوئی ہے. لیکن بہرحال جب یہ کچھ لکھتے ہیں, جب آتا ہے تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا, پڑھوں گا. اس طرح سے باقی جتنا بھی ہسٹری میں اس وقت بھی ہسٹری کا ہی طالب علم ہوں. میں اپنے آپ کو طالب علم. تو اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ رائٹ نو؟ کیا کون سا ڈاکیومنٹ آپ فریم کر رہے ہیں؟ یہ جہاں تک اس وقت ہسٹری کا تعلق ہے, کشمیر تیری میری کہانی, میں سمجھتا ہوں میرے سوپور تجھ پہ دل قربان اتفاق سے ہی ان کا وجود عمل میں آیا. جیسا میں نے کہا آپ کو جی. کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں. اب ہسٹری کے ساتھ دلچسپی تھی, ہسٹری کو پڑھا. جتنا بھی ہسٹوریکل بکس مجھے میسر رہی, ان کو پڑھا, کوشش کی اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی. اس میں آرٹیکل جو بھی میں نے لکھا, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, خود تھوڑی سے کچھ تبصرے کیے, کچھ تجزیے کیے, کچھ تحقیق کی, تو آرٹیکلوں کی صورت میں یہ کتاب بن گئی. آج کل اس کے بعد, میری سوپور کے بعد, ابھی اس کا اناگریشن بھی نہیں ہوا ہے. اچھا, بک لانچ نہیں ہوا؟ بک لانچ نہیں ہوا. لیکن یہ لانچ اس لیے ہو گئی اور یوں سطح پر آ گئی کہ ڈی کشمیر نے اس پر کچھ وہ میرا پروگرام ریکارڈنگ کی تھی تو پورا اس کو دکھایا, کیونکہ ان کی ویورشپ بہت ہے, لاکھوں میں, تو لاکھوں میں آ گئی. اور پھر آپ جیسے دوست بھی کبھی کبھی آتے ہیں جو سوالات پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ملاقات ہو جاتے ہیں, تو اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے. ورنہ میں آج کل پھر اپنا وہی کام کر رہا ہوں کہ کالم لکھتا ہوں, پولیٹیکل, نیشنل, انٹرنیشنل, دونوں طرح کے کالم, دونوں طرح کی پولیٹکس پر, دونوں یعنی سینیریو پر میری جو بھی تھوڑی سی نظر ہے اسے میں قلم بند کرتا ہوں, لکھتا ہوں. اور اللہ کا فضل ہے کہ شاید اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے کہ ہر ہفتے میرا ایک آرٹیکل منصف حیدرآباد میں آ جاتا ہے, سوموار کو, منڈے کو. یہ پولیٹیکل ہی ہوتا ہے. اور یہی آرٹیکل دوسرے اخبارات میں, دہلی کے تقریباً 7-8 اخبارات میں بھی یہ آرٹیکل آ جاتا ہے. اور کشمیر میں بھی کچھ ویکلیز ہیں جو دیتے ہیں, لیکن یہاں قدغنیں بہت ہیں, یہاں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, یہاں اخبارات پھونک کر قدم رکھتے ہیں. اس لحاظ سے مجھے پتہ ہے کہ ان کی پالسی کیا ہے. مجھے بھی اسی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں مجھے دینا ہے اور کہاں نہیں دینا ہے. تو زیادہ میرا پلیٹ فارم باہر ہی ہے, نیشنل لیول پر ہے, وہاں چھپ جاتا ہے. آج بھی میرے 4 اخبارات میں, وہاں بڑے اخبارات میں میرا یہ آج کا آرٹیکل آ گیا ہے جو منڈے کو آئے گا منصف میں. تو بس یہی کام ہے. اب بات چلی سوپور کی. ایک نیریٹو ہے کہ سوپور جو ہے راجہ اونتی ورمن کے زمانے میں ایک ان کی کہا جاتا ہے کہ انجینئر رہے ہیں سویا کے نام سے, اور ان کے ہی نام سے سوپور کا نام سویا پور پڑا تھا, اور آج کے ٹائم پہ وہ سویا پور سے چلتے چلتے اب سوپور ہو گیا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سوپور پر تو ناروائی صاحب, میں نے یہ جو میرے سوپور تجھ پہ دل قربان ہے, اس پہ میں نے پہلا ہی جو آرٹیکل دیا ہے وہ سوپور پر ہی دیا ہوگا. وجہ تسمیہ, سوپور کیسے وجود میں آ گیا, کیوں وجود میں آ گیا, اور میرا جو قرین قیاس ہے, جو میرا اپنا یہ کیسے وجود میں آیا ہوگا, وہ بھی میں نے اس میں دیا ہے. پڑھنے کی چیز ہے, کیونکہ یہاں کوئی بستی آس پاس تھی ہی نہیں. سویا کے زمانے میں, سویا کا مطلب ہے اونتی ورما کے جو 786 شاید بنتا ہے عیسوی کے لحاظ سے, اس میں سوپور میں کوئی آبادی تھی ہی نہیں. سوپور کے ارد گرد تھوڑے سے گاؤں تھے,
اور میرا خیال ہے اس میں وہ کچھ تاریخی گاؤں ہیں، شیوا وغیرہ، رامپورہ، یہ چونکہ بڑے نام ہے، یہ پرانے زمانے کے ہندو نام ہے، یہاں رہی ہوں یہ بستیاں. تو سوپور تو یہ سویا کا یہ ہو گیا کہ سویا نے ملازمت کی. سویا کو بادشاہ اونتے ورمن نے اپنا وزیر بنا دیا آبپاشی کا. آپ سمجھ لیجئے انجینئرنگ تو اس نے نہیں کی تھی، لیکن وہ انجینئر سے بھی بڑھ کر بھی تھا. اس نے دریائے جہلم کا راستہ موڑا شادی پور میں، جسے شادی پور کہتے ہیں. یہ پہلے جاتا تھا، یہ گاؤں جتنے بھی دیہات آباد تھے ان کے ہاں سے گزر کر یہ سب کی تباہی مچاتا تھا اور سیلاب آیا کرتے تھے. تو اس کو اس نے موڑ دیا ولر کی طرف. تو ولر میں ڈال دیا. یہ سویا کا ہی یہ تھا، ذہن تھا. تو ولر کے بعد یہاں دریائے جہلم کی کھدائی بھی اس نے کی ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں کہ یہ کھدائی خزانے پھینک کر دریا میں. ہاں، یہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ ادھر کھادنیار ایریا میں ایک جگہ ہے دیار گول کے نام سے، وہاں پہ اس نے دیار بولتے، پیسے کو گول بولتے ہیں، مطلب اوپننگ بول سکتے ہیں آپ. میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ پیسہ پھینکا، پھر لوگ وہاں پہ گئے، وہ پیسہ نکالا. پھینکنے کی تو بات نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ کسی بونچال کی وجہ سے کھادن یار میں جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ پتھر یا کچھ زمین کے ٹکڑے اس دریا کو بلاک کرتے تھے. سیدھی سی بات ہے. تو اونتی یہ جو سویا تھا، یہ ذہین تھا، یہ یہاں پورا وہاں چلا گیا اور وہاں سے ان کو ہٹوا دیا. مزدوری وغیرہ وغیرہ کیا اوزار لے کر گئے تھے کیا نہیں. بہرحال پانی کو راہداری مل گئی، پانی چلا گیا، پانی بہتا رہا. تو اس کو پھر دریائے جہلم میں یہاں سوپور میں کھدائی ہوئی ہے، کھدائی کرائی ہے. اور وہ جو سوپور کا وہ علاقہ ہے جسے ہم چھان کھن سے کہتے ہیں ہاتھی شتک، یہ اسی پٹی پر آباد ہے جو پٹی اس وقت کھدائی کی مٹی سے جمع ہو گئی تھی. یہ وہی مٹی ہے، سیٹل ہو گئی ہے 50 سال میں، 60 سال میں، 100 سال میں. پھر اس پر عمارات بن گئی. پہلے یہاں حاجی لوگ قدیم زمانے میں اپنی کشتیاں اور یہ جو ناو شاو تھے یہ باندھا کرتے تھے اور وہی بیٹھا کرتے تھے، وہ ڈربے شربے لے کر جیسا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بستی یہ بن گئی. یہ میرا قرین قیاس ہے. اور یہاں کرالٹنگ ایک جگہ ہے. میرا ماننا ہے، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کرالٹنگ ہی اس دریا سوپور سے لے کر ولر تک ایک چھوٹا سا جزیرہ رہا ہے جو ابھرا ہوا تھا، جو پانی سے ابھرا ہوا تھا. یہاں پر یہ لوگ ولر سے جو بھی آتے تھے، کشتی بان وغیرہ وغیرہ، یہاں یہ اپنی رات گزارا کرتے تھے کرالٹنگ میں. تو کسی زمانے میں شاید جب 2500 برس پہلے سندھی مت نگر ڈوب گیا، یہ میرا اپنا قیاس ہے، کسی تاریخ سے نہیں لیا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سندھی مت نگر جب ڈوب گیا، ولر جسے آپ کہتے ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے وہ کچھ ہسٹری میں درج ہے کہ سوپور میں ہی کہیں کیپٹل بنا تھا، راجدھانی بن گئی تھی. اب جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی سوائے کرالٹنگ کے، کیونکہ یہ اونچی جگہ تھی، دریا سے اوپر تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ اس کے بعد بادشاہوں نے منتخب کی ہو، یہاں گڑی بنائی ہو، محل بنائے ہوں، سیکٹریٹ بنائے ہوں اس وقت کے. اب آگے چل کر اس کا نام کرالٹنگ کیوں پڑ گیا، یہ میرے خیال کو تقویت دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ بھی بنا ہوا تھا کسی جنگ کی وجہ سے یا آگ کی وجہ سے سارا بسم ہو گیا. اور لوگ جو کشمیری تھے، جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کرالٹنگ بن گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں شاید یہی وجہ تسمیہ ہے کرالٹنگ کی کہ یہ سارا جو گڑی وہاں تھی، محلات تھے وغیرہ، یہ سارا خاکستر ہو گیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کرالٹنگ بن گیا، تو سو یہ کرالٹنگ. اچھا، زین العابدین کے ٹائم میں جب حضرت سید محمد رفاعی صاحب جو جہاں باز صاحب جس کو بولتے ہیں، جہاں باز پورہ سے ہو کے پھر وہ خانپورہ میں اس وقت مدفن ہیں، تو میں نے پڑھا ہے کہ اس والور میں طوفان آیا کرتے تھے، پھر وہاں پہ زن لنک وغیرہ جو اس وقت شاید مسجد کی شکل میں موجود ہے، ایک جزیرہ بن گیا تھا. انہوں نے وہاں پہ پھر شاید بادشاہ تھے اس کے ساتھ شپ میں سوار تھے، وہ ناؤ میں، تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو، یہاں پہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لوگ زیادہ یہاں پہ مر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
یہ دراصل ہسٹوریکل پوائنٹ یہ کہ حسن خیامی نے یہ مکمل اس کی تفسیر دی ہے، اور بھی کئی ہسٹورینوں نے تفسیر دی ہے. خالد بشیر احمد جو ہے وہ بھی ہسٹورین رہے ہیں، میں نے تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں منشن کیا. میرا جو اپنا تجزیہ ہے جو میں اس کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے وہ مختصر یہی ہے کہ زین العابدین ولر کی سیر کیا کرتے تھے. جی. اس کا خیال آیا کہ اگر یہاں وہ جو سری نگر ڈل میں لانک ہے اس طرح کی کوئی لانک وغیرہ بن جاتی تو اچھا ہی تھا. پھر انہوں نے اس پر کام شروع کیا. پھر اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا جو خیال ہے کہ سید جانباز ولی سے دعا کرا لی زین العابدین نے کہ یہ لانک کبھی پانی میں نہ ڈوبے اور مسجد برقرار رہے وغیرہ، تو یہ معجزہ ہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ لانک کبھی آج تک پانی میں نہیں ڈوبی. حالانکہ ولر میں بہت سارا پانی کناروں کی طرف سیلاب بن کر آ جاتا ہے لیکن لانک کے اوپر نہیں چڑھتا. اس کو زین لانک کہتے ہیں. میری دیکھی ہوئی ہے، یہاں مسجد بھی ہے، یہاں بالکل وہ جہاں زین العابدین بیٹھا کرتا تھا وہ دربار جہاں لگتا تھا وہ جگہ آج بھی ہے. اس کی مرمت بھی ہوئی ہے کہ کرتے ہیں شاید یہ ٹورزم والے. تو سخی جانباز ولی کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بھی بادشاہ کے زمانے میں تھے اور بادشاہ کے تعلقات اچھے خاصے تھے سب ولیوں سے، سارے ولیوں سے اچھے خاصے تھے. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جانباز ولی نے اپنی دعا، یہ ایک معجزہ ہی ہے. تو یہ بھی قرین قیاس ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم جیسے لوگ یہ سچ بھی سمجھتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کشتیوں میں پتھر وتھر رکھ کے یہ ہوگا، تو میرا یہ قرین قیاس نہیں. یہ زنگیر جو کینال جو بنا ہے اس وقت بنا تھا کیا؟ نہیں، اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. زنگیر علاقہ ہے، زین العابدین نے جو بنایا علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے زنگیر جس کو. اس میں کتنے گاؤں پہ مشتمل ہے؟ یہ بوٹنگو ہے، وٹلب ہے، یہاں سے جو آپ دیکھیں گے یہ وارپورہ سے سب علاقہ یہ سب زنگیر ہی ہے. تو زینگیر کا مطلب ہے یہ بسایا ہے زین العابدین نے. یہاں بہت سارے باغات رہے ہیں زین العابدین کے جنہیں جلایا اور مٹایا گیا ہے. تاریخ حسن میں ہے پورا اس کا ڈیٹیل. وہ باغات بڑے اچھے خوبصورت باغات رہے ہیں، محلات رہے ہیں زین العابدین کے. لیکن جس کنال کی آپ بات کرتے ہیں یہ تو ڈوگرا شاہی میں نکل آئی ہے. یعنی اس کا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں ہری سنگھ سے پہلے وہ جو تھے یہ ڈوگرا شاہی میں اسی میں یہ زینگیر کنال آ گئی. میری جو ماما تھی، جو میری ماں تھی، اس کے بچپن میں یہ کنال بن گئی ہے کیونکہ وہ اشٹنگو کی تھی. جیسا میں نے ابھی کہا چنگال اشٹنگو میں تھے. ان کے بچپن میں اس نہر کی کھدائی اشٹنگو سے ہو چکی ہے زینگیر علاقہ یہاں تک. یعنی وہ مجھے ساری تفصیل بتایا کرتی تھی کہ مزدور کون تھے. اشٹنگو کے لوگ بھی مزدوری کرتے تھے، یہ نہر بنتی تھی، اس کا انجینئر کیسا تھا، اس کا قد سارا کچھ مجھے بتایا. یہ اسی دور میں بنی ہے. یعنی اسی زنگیر کے بغیر سوپور میں اور کون سا ایریا آتا ہے؟ ایک تو زنگیر ہے جس میں کتنے گاؤں آتے ہیں، آپ نے کتنے کہا؟ زنگیر میں بہت ساری گاؤں آتے ہیں، بہت ساری دیہات ہیں. ڈانگر پورہ بلاک ہے. یہ زنگیر کے بغیر اور کون سا ایریا ہے اس میں سوپور میں جو آتا ہے؟ زنگیر کے بغیر یہ پہلے تھا نا، یہ تھوڑا سا یہ رفیع آباد تک یہاں تھا. رفیع آباد تو اب الگ ہی ہے. اب زنگیر بھی الگ ہی سمجھ لیجئے. تارزوا وغیرہ تھا یہاں سے. اب اس کا بھی الگ ہی تھوڑا سا یہ ہو گیا ووٹنگ میں اس کے ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے ہو گیا. ہاں یہ ہوتا ہے. پولیٹکس اس میں بھی چلتی ہے کہ کس علاقے میں کس کا ووٹ ہے، اس کو کاٹ کے کہاں ٹھوکنا ہے، مائنس پلس کرنا، اس وجہ سے ہو گیا. تو سوپور کا جہاں تک تعلق ہے اس کی 2-3 چیزیں بڑی مشہور ہیں. وہ آپ نے پوچھا نہیں، شاید مجھے یاد آ گیا. رب، ریڈ تو روپے. اس میں میرے سوپور میں نے اس پہ ایک پورا ہی جمع دیا ہے، عنوان ہی ریڈ رب روپے. تو اس کی وجوہات کیا تھی، ریڈ کیسے تھے، روپیے کیسے تھے، تو رب کیسی تھی. رب کا یہی ایک بات میں بتاؤں، چونکہ میں آج بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ رب میں نے بھی دیکھی ہے. یا کیچڑ، کالی کیچڑ ہوا کرتی تھی یہ پرانے سوپور میں. اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ دریا سے اٹھائی ہوئی مٹی، ساری مٹی پوری وہی مٹی تھی. یہ اس کا ثبوت تھا. اور بتائیے کیا
اور ریڑھ کے بارے میں بتائیں تھوڑا. ریڑھ کیا باغات رہے ہیں یہاں, تو سیدھی سی بات ہے, باغات رہے ہیں شروع سے ہمارے آس پاس سارے, تو ایپل کے باغات یا دوسرے, تو یہاں لازماً جو زمیندار تھے, اور زراعت کا بھی سلسلہ تھا, لازماً زمینداروں کے پاس ریڑھیں رہے ہوں گے زیادہ, جن میں سے وہ میوہ جات اور یہ فصلیں وغیرہ اپنے گھر منتقل کیا کرتے تھے یا منڈیوں تک پہنچاتے تھے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. اب روپے کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے, تو میں نے نہیں دیکھا کچھ گھرانوں کے زیادہ پیسہ تھا, کسی کے پاس کوئی زیادہ پیسہ نہیں تھا. پروین صاحب آپ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی پہلے زمانے سے آپ کے گھر میں ایک ماحول رہا ہے, جو ادبی سما کی محفلیں ہوا کرتی تھی, صوفیانہ محفلیں ہوا کرتی تھی. آپ بتائیں کہ جیسے مشاعرے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو لٹریری جو گلڈس ہیں کشمیر میں, آپ کے وقت میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال پہلے جب آپ نے شروع میں سے ناول لکھا تھا, دلی میں پبلش کیا, اس وقت آپ کسی اور لٹریری آرگنائزیشن کے ساتھ, یا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے آپ کا, کسی جو ادبی تنظیم کے ساتھ کوئی وابستگی رکھتے ہیں آپ؟ درست بات یہ ہے کہ میں کسی ادبی تنظیم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں, تو بہت کم محفل مشاعروں میں کبھی کبھار ہی کسی دوست کے ساتھ گیا تو کچھ محفلیں اٹینڈ کی ہے, تو زیادہ نہیں. تو لٹرلی یہاں کوئی ایسا اور ماحول یا ادبی ماحول سوپور میں پراپرلی مجھے نظر نہیں آتا. یہ سب کو شکایت ہے, یہ جو سنگراما کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ کبھی ملاقاتی ہوتے ہیں, یا رفیع آباد کے یہ شعراء حضرات, یا دوسری جگہوں کے یہاں بیٹھ کے, انہیں یہی شکایت رہتی ہے کہ یہ لوگ رفیع آباد کے, سنگراما کے, بارہمولہ کے, یہ لوگ یہاں آ کر اپنی محفلیں جماتے ہیں سوپور میں. چاہے وومنز کالج ہو, کوئی اور کالج ہو, یہاں محفل مشاعرہ ہوتی ہے, محفل افسانہ ہوتی ہے, اور بھی یہ لوگ اپنی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن سوپور کی اپنی کوئی تنظیم نہیں, کوئی ادبی تنظیم سوپور کی نہیں ہے. سوپور نے بہت جب یہ ادبی تنظیم کمراز بن رہی تھی, تو اس کا جنم سوپور میں ہوا. مجھے وہ زمانہ یاد ہے کون اس کے ساتھ پہلے تھا, لیکن اس کے بعد یہ سوپور تہی دست ہو گیا. سوپور والے اس میں رہے ہی نہیں. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی سوپور کا ہے. سب یہ رفیع آباد کے ہیں, بارہمولہ کے ہیں, سنوارا کے ہیں, وغیرہ سونوار کے ہیں, یہ دوسرے. سوپور میں یہ اس لحاظ سے یہ ماحول جو ہے یا جو مٹی ہے کچھ بنجر سی ہو گئی. کیوں ہو گئی یہ؟ یا تو ایسا کہا جاتا ہے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سوپور کے لوگ مادیت پرست ہو گئے, مادی ہو گئے. یہ اب شعر و شاعری, ادبی محفلیں, مشاعرے, ان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس یہ ایک آپ ہی ہیں جو یہاں جو بیٹھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. باقی چلیے ٹھیک. پروین صاحب آپ بتائیں اس وقت کسی رائٹر یا کسی پوائٹ یا کسی ہسٹورین کا زیر مطالعہ کوئی کتاب ہے آپ کی؟ کشمیر سے باہر, کشمیر کے متعلق, کشمیر یا کشمیر کے باہر؟ بھائی کشمیر ابھی کے بھی آپ باہر پڑھتے ہیں یا؟ میں اب بھی پڑھتا ہوں. بلکہ ہسٹری تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے طالب علم کے زمانے میں میں نے جتنی بھی ورلڈ کی سویلائزیشنز ہیں, رومن سویلائزیشن ہو, گریک سویلائزیشن ہو, ایجپشین ہو, موہنجو-داڑو ہو, جتنی بھی مشہور سویلائزیشنز رہی ہے میں نے ان سب کو پڑھا ہے. ہسٹری سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. یہ سویلائزیشن, ان کا ابھار, ان کی اٹھان, اس کی وجوہات, اور پھر ان کا زوال, سب میری نظروں میں ہے کہ کیسے ہوا, کیا ہوا. اس کے کچھ اپنی وجوہات ہیں, بہرحال وہ ڈیٹیلڈ چیزیں, لیکن سارا کچھ, ساری ہسٹری کا آج جو ہے جو سائنٹیفک دور چل رہا ہے, اس پر بھی میری نظر ہے کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, کہاں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور کس طرح سے کیسے کون سا ملک کس انداز سے سوچ رہا ہے. یہ ہسٹری ہی تو ہے. اور ان کی جو تاریخ ہے وہ کس نوعیت پہ چل رہی ہے, کس ٹریک پر چل رہی ہے, کہاں پہنچنے والی ہے. تو یہ جب تک یہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا, آپ کہاں لکھیں گے نیشنل یا انٹرنیشنل پالیٹکس. یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ سب سویلائزیشنز پر آپ کی نظر ہو. تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس عمر میں بھی زیادہ
हम ये कहेंगे, मैं ये कहूँ कि ज़्यादा कुछ याद ही रहता है, तो फेंट अगर कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो एकदम सोच के ये मुझे जहन में ये आ जाता है अभी तक कि मैंने ये किस किताब में पढ़ा है, इस चीज़ के बारे में किस किताब में मुझे मवाद फराहम, तो फिर वो मुझे मिल जाता है। ये शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक ये। अब चूँकि बात की आपने सिविलाइजेशंस के बारे में, कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आप बीइंग ए हिस्टोरियन बताएं कि कश्मीर आने वाले वक्त में आप कहाँ देखते हैं कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने, नज़रों के सामने इस वक्त चल रहा है, इस हवाले से बताएं। भाई बहुत मुख्तसर जुमला मेरे जहन में आ गया। कश्मीर की बर्बादियों के मशवरे बहुत पहले हो चुके हैं, अब नतीजे भुगतो और कुछ नहीं। आपको मैंने बताया कि जब ये नस्ल, आज की नस्ल, हमारी नस्ल, आपकी नस्ल, आने वाली नस्ल, इन्हें किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं है, इनके जहन में वो चीज़ नहीं जो आप सोच रहे हैं, इनके नज़रिए में उसकी कोई अहमियत नहीं। ये कन्फाइन हो गए हैं अपने शोबे की तालीम से, मुलाजमत से, नौकरी से, फिर किसी इंजीनियरिंग या कुछ काम वाम से किसी तरह रोटी रोजी कमाने की फ़िक्र में है और कोई मकसद ही नहीं रहा है। आप खुद सोचिए कि इस वक्त जो हमारा MBBS डॉक्टर बनता है, MD कर जाता है, फॉरेन चला जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, हज़ारों हमारे डॉक्टर बाहर हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को। हज़ारों इंजीनियर हमारे हैं बाहर हैं, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ। हज़ारों बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, किसको यहाँ कश्मीर पसंद है। मेरे अपने इधर उधर के यार दोस्त से जब मैं उनसे पूछता हूँ, अरे यार कैसे यहाँ क्यों नहीं, वो बता रहे हैं, सीधे उनके बच्चे बता रहे हैं कसम से कि ये कश्मीर भी कोई रहने की जगह है, यहाँ क्या है, क्या है यहाँ। अब मैं क्या बताऊँ कि यहाँ क्या है, कैसे बताऊँ कि यहाँ वो है जो कभी नहीं, कहीं नहीं आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए नज़र चाहिए ना, उसके लिए आँख चाहिए ना, वो नज़र ही नहीं रही, वो आँख ही नहीं रही, और ये जज्बा ही नहीं रहा कि आप अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। कोई कंट्रीब्यूशन हमारी नहीं। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये डे बाय डे हमारा तनज़ुल हो रहा है। हमारी तहजीब कहाँ रही है। आपने अभी तहजीब की कहाँ है कश्मीर की तहजीब। ये कश्मीर की तहजीब है जो आप देख रहे हैं, ये तो फिल्मी तहजीब है। ये किसी और से उधार हमने ली है। बॉलीवुड हॉलीवुड की तहजीब को हम अपनी तहजीब कहते हैं। कौन अब फेरन पहनता है। दूर दराज गाँव की जो हमारी बच्चियां हैं वो भी साड़ी और उसमें मलबू फ्राक, और उसमें ये क्या हमारा अपना ड्रेस है या हमारी तहजीब है। वो चीज़ें कहाँ गई जो हमारी तहजीब में थी, जो हमारे तमद्दुन में थी, जो हमारी सकाफत में थी। वो आप किसी म्यूज़ियम में देखेंगे क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ इतिका बहन जी ने वो म्यूज़ियम बनाया, विरास महल, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी तहजीब रही हैं, किसी को पता ही नहीं। तो इस लिहाज से जब इंसान अपने आप को मिटाने पे आता है तो यही चीज़ें करता है, मिट जाती हैं ये कौमें, अक़वाम, ये मिल्लतें मिट जाती हैं। और यही असबाब रहे हैं, सारी तहजीबों के मिटने के असबाब यही रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को बुला दिया, अपने आप को पसीपुश डाल दिया, अपने माजी को छोड़ दिया, अपनी सकाफत, तहजीब और तमद्दुन को बुला दिया। यही वजूहत बनती है और क्या बनती है। चूँकि बात कर रहे हैं आप मिल्लत की, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आप बताएं कि हमारे समाज माशरे में इस वक्त तबाही मच गई है, इस हवाले से बताएं कि किन के कांधों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको फिर से वापस अपनी डगर पे लाने के लिए और अपने एक सही ट्रैक और सही दिशा, राइट डायमेंशन की तरफ हमारा जो माशरा जो है वो जाए, खासकर हमारा जो यंग यूथ है। मैं ये तो एक बहुत तफसील तलब बात है, लेकिन मैं मुख्तसर कोशिश करूँगा कि किनका रोल अहम बनता है इसमें कि वो लोग इस पे काम करेंगे और ये फिर से वही एक। आपको सबसे पहले एक गोल बनाना है,
ہر شہری کو، مگر وہ بنائے گا نہیں. اس لیے جو یہاں سمجھتے ہیں، جو یہاں اسکالرس ہیں، جو یہاں ٹیچرس ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے رہنما، پہلے ان کو خود اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس کے بعد وہ قوم کو سمجھا سکتے ہیں. یہ 2 باتیں مختصر ہیں. جب تک وہ صحیح خوف خدا کے بغیر کوئی چیز آپ کو صحیح ٹریک پر نہیں لائے گی. اور آپ کو ہر ایک چیز کا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں. مختصر میں بتا دوں گا آپ کو. اور ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی، میں نے کوٹ کی تھی، جی التوبہ کی ہے، کہ اے لوگو کیا میں آپ کو بتا دوں وہ کام جو بہت اچھا ہے. اللہ کی راہ، اللہ کے رسول کی راہ میں اپنی جان، مال اور اولاد سے جہاد کرو. جہاد کا مطلب جد جہاد ہے. جہاد کا مطلب تلوار اٹھانا نہیں، جد جہاد کرو. اور یہ سب آپ کے لیے سب سے اچھا تجارت ہے اگر تم جانو. یہ سورہ التوبہ. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ بہرحال زندگی میں الٹیمیٹلی گول یہ ہے کہ ایک آدم ایک اچھا انسان بنے، بس. آدم ایک اچھا انسان بنے، اس میں سارے خسائل پیدا ہو جائیں گے. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر. بس آپ آدمی سے انسان بن جائے، آپ ڈاکٹر بھی اچھے بنیں گے، انجینئر بھی اچھے بنیں گے، استاد بھی اچھے بنیں گے، انسان بھی اچھے. اور آپ کا جو اپنے ماحول کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوگا وہ صالح ہوگا. آپ کی عمل نیک ہوگی. کیوں نہیں ہوگی نیک؟ کیونکہ آپ کو خدا کا خوف ہوگا. بس ایک چیز یہ جب تک آپ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ قوم میں تھی اسلامک تہذیب 1000 برس تک ساری دنیا پہ راج کر گئی. یہ خوف ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. اور یہی دوسروں کا بھی رہا. گریک کو کیا ہو گیا؟ گریک میں بھی یہی ہوگا کہ انہوں نے پھر کہا کہ ہے اور کون طاقت ہے، کیا ہے اس زمانے میں، کچھ نہیں ہے ہمارے بغیر. ختم ہو گئے. یہی ہے تو اس کا فلسفہ. پروین صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور زیادہ کوئی خاص میسیج دینا چاہتے ہو ہمارا جو اس وقت ینگ یوتھ دیکھ رہا ہے؟ میں بس ایک ہی میسیج یوتھ کو دینا چاہوں گا، اور ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک یہ کہ اپنا رشتہ عملی صالح کی طرف کریں، اور ماضی کو پرکھنے کی کوشش کریں. اگر ماضی بعید نہیں تو ماضی قریب کو ہی دیکھیں. کم سے کم 100، 150، 200 برس پہلے کی تاریخ پڑھیں، کچھ نتائج اخذ کریں، اور اس کے بعد سوچیں کہ ان کا عمل کیا ہونا چاہیے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہی میسیج. چلیے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے یہ گفتگو کے لیے اپنا وقت نکالا. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی. السلام علیکم.